اب نہیں ہے. Besides the point, تھا تو صحیح, it was available, it was there, and شاہد حسین جو کہ اپنے آپ کو بھی پولیٹیکلی بہت منجھے ہوئے سمجھتے ہیں اور ہیں بھی, تو وہ بھی ان نے بھی یہ آبجیکشن داخل نہیں کی. تو انڈر آر ریڈنگ اور ہمارے جو لیگل ٹیم ہے ان کی سوچ کے مطابق دیٹ از ناٹ پاسبل. سر زرداری کی لیگل ٹیم کے مطابق وہ قانون کو اس طرح فیس نہیں کریں کیونکہ این آر او کے ذریعے ان کا جو ریلیف تھا وہ پرماننٹ تھا اور اس کے علاوہ ان کی ایلیجبلٹی چل نہیں ہو سکتی. میرے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب, ان سے ایک پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سلیم صاحب. جی وعلیکم السلام. سلیم بخاری صاحب, یہ انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا آصف زرداری صاحب کا, اور اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی جس میں انہوں نے این آر او پر اپنے آرگومنٹ دی. پہلے تو میں آپ کا ایک عمومی تاثر جاننا چاہوں گا کہ کافی عرصے بعد منظر عام پر وہ آئے ہیں, آپ کو لگتا ہے بڑے اسٹرانگ ہو کے آئے ہیں یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو کہ آبزرو کی جا رہی ہے بہت سے حلقوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انہیں بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, آپ کو بھی کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انٹرویو جس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا اور جس طرح سے انہوں نے انتہائی اطمینان کے ساتھ آلموسٹ سارے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی, وہ لائق تحسین ہے. جو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اپوننٹ نے جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا, وہ ان کے این آر او سے مستفید ہونے کی نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیے این آر او اس وقت تک اس صورت میں منظر عام پر ہی نہیں آیا تھا. این آر او تو بہت بعد میں ہائی لائٹ ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے, کس کس کے درمیان ہوا ہے اور اس کے کیا کیا نتائج نکلے, کس کس نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں این آر او کے حوالے سے ان کی پوزیشن جتنی چند ہفتے پہلے ویکن تھی یا کمزور تھی یا جس طرح بھی آپ. سلیم صاحب آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. اباطر صاحب ایگری کرتے ہیں آپ اس پرسیپشن کی, بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگی, خالی ان کی پرسیپشن تو نہیں ہے کہ ویک ہی رہے گی این آر او؟ ضرور ان کو شاید یاد نہیں رہا بخاری صاحب کو, مجھے افسوس ہے, انہیں یاد رہنا چاہیے کیونکہ ایڈیٹر ہیں, یہ بڑے نامور آدمی ہیں. جب این آر او آیا ہے اسی قسم کا اتنی دیر کا میڈیا ٹرائل اس وقت ہوا تھا زرداری صاحب کا, بے نظیر کا, سب کا, اس این آر او کے حوالے سے. اس میڈیا ٹرائل کے باوجود جس میں کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا حکم امتناعی کا, جس کے جواب میں بے نظیر صاحبہ نے پریس کانفرنس کی کہ عدلیہ کا ہمارے لیے اور ہے اور ان کے دوسروں کے لیے اور ہے. اس کے جب یہ اس وقت ختم ہوا جب بے نظیر صاحب نے کراچی میں اپنی عوامی طاقت دکھائی. اس کے بعد چلے یہ این آر او اس وقت اسے کہہ دیا گیا تھا یہ غلط ہے, یہ چلتا رہا. اس کے تحت ریلیف ملے نہ ملے, ریلیف کو آپ چھوڑیں, اس این آر او کی سلیب کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پیپلز پارٹی میدان میں گئی ہے الیکشن کے اور وہ جیت کر آئی ہے. یہ پریزیڈنٹ یہی سلیم بخاری صاحب یہ پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا, یہ پریزیڈنٹ صاحب نے انٹرویو کے دوران بھی اٹھایا کہ جی این آر او کے بعد عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, تو وہ الیکٹڈ این آر او یافتہ ہوئے نا, تو پھر عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, تو پھر عوام نے این آر او کی موجودگی میں ووٹ دیا, پھر اعتراض کیوں کریں لوگ؟ یہ سوال ہے جناب. دیکھیے یہ شاہ صاحب کا میرے دل میں بڑا احترام ہے اور میں محسوس کرتا ہوں جس طرح سے انہوں نے اس کے بارے میں دلیل دی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل اس وقت ہوا تھا یا آج ہو رہا ہے؟ اس کے جواب میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ کیا ہے اور کیا آپشنز ہیں جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. میرا خیال یہ تھا اور میں نے اسے بار بار کہا ہے اور میں کنسسٹنٹلی یہ بات کہتا رہوں گا کہ این آر او کی صورت میں ایک ایسی گولڈن اپرچونٹی ملی تھی پیپلز پارٹی کو کہ وہ ایک بار پھر یہ ثابت کر دیتی کہ ان کے خلاف جتنے میڈیا ٹرائل ہوئے, جتنے کیسز بنائے گئے, وہ سارے بے معنی تھے. کس طرح ثابت کرتی سلیم صاحب؟ جی کس طرح ثابت کرتی؟ دیکھیں نا, اگر آپ کورٹس میں جائیں, آپ کی صدارت کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکتی. آپ کہتے ہیں کہ یہ انٹرم پریزیڈنٹ بنا رہا ہوں میں چیئرمین سینٹ کو, اینڈ آئی ول گو ٹو دا کورٹ اینڈ سیک جسٹس فرام دیم, کہ جو چیز 8 سال میں ثابت نہیں ہو سکی اسے اب دیکھیں کون ثابت کرے گا. حکومت بھی ان کی ہے. میرا ذاتی خیال, یہ میری رائے ہو سکتی ہے کہ یہ ایک موقع تھا پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کے پاس کہ وہ اس فتنے کو یا اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے رائٹ. سلیم صاحب میرے ساتھ رہے گا, شامی صاحب کس حد تک ایگری کریں گے سلیم بخاری صاحب کی اس بات سے کہ پریکٹیکل ہے یہ؟ کامران بات یہ ہے کہ جو زرداری صاحب نے کہا ہے نا, قانونی طور پر تو مجھے ان سے بالکل اتفاق ہے, قانونی پوزیشن یہی ہے اور یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے. اب دیکھیں ابھی فرانس کے صدر شہرات جو ہیں ان پر مقدمہ چل رہا ہے, اس کا جو برسوں پہلے میئر کے طور پر انہوں نے کچھ بھرتیوں میں irregularities کی تھی, ان پر الزام ہے. جب تک وہ صدر رہے ان پر وہ مقدمہ نہیں چلایا گیا یا چلایا جا سکا. یہ دنیا جہان میں صدر کا جو منصب ہے وہ اتنا بڑا منصب ہے, اتنا اہم منصب ہے کہ اس کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹا جاتا. قانونی بات تو یہ ہے
لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو اخلاقی پوزیشن ہے وہ اور ہے، اور جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنا بخاری صاحب، اخلاقی پوزیشن کے تقاضے کچھ اور ہیں. لیکن میں ایک عرض اور کروں گا، پاکستان میں جو ہماری پالیٹکس ہے، جو ہماری آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں، جو ہمارا پس منظر، کبھی ہم میں سے کسی آدمی نے، ہمارے سیاستدانوں، کبھی اپنے الزامات کے جواب میں یہ رویہ اختیار کیا ہے جس کا تقاضا یہاں کیا جا رہا ہے؟ اب بات نہیں، ہمیں ہونا یہ چاہیے. میں سمجھتا ہوں جتنے الزامات ہیں سیاستدانوں پر، بڑے بڑے سیاستدانوں پر، 10 پہ، 20 پہ، 25 پہ، آپ ایک کمیشن بنائیں، ان سب کے الزامات ان کے سپرد کر دیں، اور اس کو ٹائم فریم دے کہ آپ 6 مہینے کے اندر اندر آپ ان معاملات کو دیکھ کے پہلے تو یہ فیصلہ کریں کہ پریما فیشائی کے کیس ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ ایگری کرتے ہیں باطر صاحب، شامی صاحب سے کہ اس طرح ہونا چاہیے، الزامات کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، مورلی جو ہے یہ کام بنتا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں جی، میرا تو میں اس کو جو ہے یہ این آر او کو لے کے آتے ہیں، میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں جی، بلکہ یہ میں شامی صاحب کو بھی دیتا ہوں. 7 ہیں مقدمے زرداری صاحب پہ، زرداری صاحب پہ. میرا چونکہ بیسک تعلق نیوز سے ہے، اس لیے میں نے جب وہ بنے، جب ان پہ ہوا، میں نے ان سب کو دیکھا ہے. یہ 7 مقدمے نہیں ہیں کرپشن کے، یہ 7 لطیفے ہیں کرپشن کے. آپ اس طرح کریں، میں یا شامی صاحب اپنے رپورٹرز کو کہا کہ ہر FIR لا دیتے ہیں، اس پر آپ ان کی طرف سے بابر وان کو بلا لیں، ساتھ کوئی دوسرا، ان کا ٹرائل آپ اپنے پروگرام میں کر لیں 2 دن لگا کے، گرینڈ ٹرائل کر لیں. دنیا کو پتا چل جائے گا جی ہے اتنا بڑا. سلیم بخاری صاحب، گرینڈ ٹرائل اگر آپ ایگری کرتے ہیں، اگر ان کا گرینڈ ٹرائل ہو جائے اس طرح کا تو پھر سرخرو ہو جائے گے قوم کے سامنے، پھر بھی نہیں ہوں گے، یا اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں جوڈیشری کے پاس جائیں گے؟ شامی صاحب کہتے ہیں کہ دستوری لحاظ سے پروٹیکشن حاصل ہے، اور بھی بڑے لوگ کہتے ہیں، اجزا صاحب بھی کہتے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب سے اختلاف کرنے کی تو جسارت ہی نہیں رکھتا، لیکن میں یہی بات میں دوسرے طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی پروگرام میں بیٹھ کے ٹرائل نہیں ہوا کرتے. میں اتفاق کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ پوری حکومتیں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، حتیٰ کہ پرویز مشرف کے 8 سال اور نواز شریف کا بھی کچھ عرصہ صرف ان مقدمات کو قائم کرنے پر لگا، اور اس سے زیادہ وقت انہیں لگا اس کو نہ ثابت کر سکنے میں. آج تک کچھ ثابت نہیں ہو. میں اس پریمیسز کو مانتا ہوں زرداری صاحب کے. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ایک ایسی چیز جو اتنے طویل عرصے میں ثابت نہیں ہو سکی، اور خاص طور سے اس وقت بھی نہیں ہو سکی جب کنگرو کوٹس تھی کہی جاتی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے. اب تو عدلیہ آزاد ہے، اب تو عدلیہ کے اوپر لوگوں کا بھی کانفیڈنس ہے. میرا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو ان آل سینٹی اس کے بارے میں کلین چٹ لے لینی چاہیے تاکہ یہ مدعا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے. میرا یہ پریمیسز ہے. رائٹ، عدلیہ آزاد ہے، اب کو لے لینی چاہیے. لیکن ہم اس پروگرام میں سے آگے جائیں گے. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان جو ہے دوبارہ باڈی لینگویج بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہے. تو کیا سسٹم کو بچانے کے لیے ان دونوں کا ساتھ چلنا ضروری ہے، اور ان دونوں کے اتحاد کی صورت میں کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ یا غیر سیاسی ایکٹر سسٹم کو کھاڑ سکتا ہے؟ ایک بریک میں واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پہ ہم ایک اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سسٹم کا فیوچر جو ہے وہ لاسٹ ویک کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے بڑے ایمیننٹ اور ویٹرن جرنلسٹ موجود ہیں. ہم جہاں تک پہنچے تھے ابھی این آر او پہ بات ہوئی، تختہ دار تک کی بات ہوئی، اور اب بات یہ بھی ہم کرنا چاہیں گے کہ اس سپیچ کے اندر جو انہوں نے انٹرویو دیا یا سپیچ دی، اس میں بھی لگتا ہے ایسے زرداری صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، عدلیہ کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن کے بالکل موڈ میں نہیں ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ کو کیا تاثر ملا؟ نواز شریف صاحب کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا جب انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ سسٹم بچانے کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں کھڑا ہو جاؤں گا راہ میں. تو نظر آتا ہے آپ کو یہ الائنس دیر پا ثابت ہوگا، یا پہلے کی طرح یہ بھی صرف کچھ ورڈز تک ہی محدود رہے گا اور ٹوٹ سکتا ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، جب سے یہ انتخابات ہوئے اور یہ حکومت بنی ہے، اور خاص طور سے جب سے زرداری صاحب صدر بنے ہیں، ان کا تعاون تو کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے. میرے خیال سے جو اس وقت فوری نقصان ہوا ہے وہ ہے جو کنفرنٹیشن پچھلے دنوں میں ایم کیو ایم کے ساتھ شروع ہوئی، جس کا نقطہ انتہا جو ہے وہ ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس تھی، جس میں ایک طرح سے کھلم کھلا اعلان جنگ کیا گیا. اگر ایم کیو ایم اس وقت بریک وے ہوتی ہے، پیپلز پارٹی وہ چوٹ برداشت نہیں کر پائے گی. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، بہت سارے حوالے ایسے موجود ہیں کہ وہ ابھی 2010 تک شاید کوئی بڑا رول اپنے لیے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں،